अस्सलाम वालेकुम लिस्टर। नावल इंतहाए इश्क में पार्ट नंबर 49 में आज बहुत सी उलझी डोरें सुलझने वाली हैं और चलते हैं आज के पार्ट नंबर 49 की जानिब। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगे। जी तो मुझे पागल जिसने करना हो वो जिक्र तुम्हारा करता है। हाशिम अपने ऑफिस में बैठा था, सामने फाइल खुली थी। बज़ाहिर वो काम कर रहा था पर उसका जहन मुंतशिर था। वो उलझी डोरें सुलझाने का निकला था। उसने बाकी डोरें तो सुलझा ली पर अब उसकी अपनी उलझी जिंदगी को कौन सुलझाएगा। जो सुलझा सकती है जब वही उसकी जिंदगी से निकल जाएगी तो पीछे उसकी जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए उलझा रह जाएगा। जब बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो मजीद काम न कर सका तो उसने फाइल बंद करके सर हाथों में गिरा लिया। दिल में धुआं ही धुआं भरा था, पूरे वजूद में आग लगी थी। कभी कभी मजबूत होना भी कितना बड़ा इम्तहान बन जाता है ना। इंसान टूट कर बिखर जाता है पर रो नहीं सकता। वो काफी देर इसी पोजीशन में बैठा रहा, फिर उठकर गिलास वाल की तरफ बढ़ा। दिल कहीं नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि अभी घर जाए और उस लड़की को कहीं छुपा ले ताकि फिर हाशिम खान से कोई जुदा न कर पाए। ना कोई जमाल आगा, ना कोई ताबीन, ना कोई हसन अफंदी। जब वो सब हसन अफंदी से मिला था तब से 100 बातें सोच चुका था, मगर मुकर जाए इस बात से इस लड़की को लेकर कहीं दूर भाग जाए जहाँ सिर्फ वो दोनों हो। इस जालिम दुनिया का कोई भी शख्स वहां ना हो और कोई उन्हें जुदा करने वाला ना हो। वो सोचों में गुम था। जब उसका मोबाइल रिंग करने लगा वो चौंका, फिर मोबाइल की रिंग पर उसका दिल डूब गया। कल से हर फोन कॉल पर उसने ऐसा लगता था कि हसन अफंदी की कॉल होगी। उससे कहेंगे कि पेपर्स तैयार हो गए, अगर साइन कर दो तो उसी लम्हे सोचकर वो उसी के वजूद में रूह निकलने लगती। उसने लंबी सांस खींची, फिर आगे बढ़कर मेज पर मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर नजर डाली तो अननोन नंबर था। उसने कुछ पल नंबर को देखा और फिर उसने कॉल पिक करके मोबाइल कान के साथ लगाया। नाज़री ठीक है ना, या फिर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से ठंडे लहजे में पूछा गया, क्या बकवास कर रहे हो तुम। हाशिम उस अचानक हमले पर गुस्से से ठाड़ा था। बाबा पहचान लिया, दूसरी तरफ से लुत्फ लेकर पूछा गया। तुम जैसा कमीना आदमी तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। हाशिम ने चबा कर जवाब दिया, शुक्रिया। इसे मैं अपनी तारीफ समझूं या फिर वो हंसा एकदम। सो टेल मी हाशिम खान, वेयर इज योर नाजली, इज शी ओके। वो तंजिया पूछ रहा था। अब अगर उससे एक बार भी नाजली का नाम लिया तो जमाल आगा तुम मेरे हाथों से जाया हो जाओगे, समझे। हाशिम गुस्से से गुराया, मुझे तुम्हारा गुस्सा बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा गुस्सा मेरे लिए दुआ की तरह है, बड़ा सुकून मिलता है। वो हंस कर कहता, कुछ पल रुका, वैसे जरा घर जाकर तो देखो तुम्हारी बीवी कैसी है। अब उसका अंदाज सपाट था। हाशिम का दिल कांपने लगा कि नाज़री किसी खतरे में तो नहीं। जमाल आगा की बात सुनते ही जल्दी से मेज की तरफ बढ़ा और वहां कार की चाबी उठाई और फोन कान से लगाए कमरे से बाहर की तरफ भागा। जो हवास बहता यूं भागते भागते देखकर एम्प्लॉयज हैरत से उसे देखने लगे, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। उस वक्त नाज़री के अलावा किसी की फिक्र न थी, अपनी भी नहीं। आई स्वेयर, इस बार अगर तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे जमाल आगा। हाशिम लिफ्ट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दांत पीस कर बोला, ये तो आगे देखा जाएगा। दूसरी तरफ से नफरत से पुर लहजे में जवाब आया, फिर फोन बंद कर दिया गया। लिफ्ट से नीचे आते ही हाशिम ने नाज़री का नंबर ट्राई किया पर उसका मोबाइल बंद जा रहा था। वो तेजी से ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला। कार में बैठकर उसने जन से कार बढ़ाई और नाज़री का नंबर ट्राई करता, कभी उस कमीने का जो इस कॉल के बाद नंबर बंद कर चुका था। उसके दिल में यही दुआ निकल रही थी कि नाज़री जहां भी हो ठीक हो। वो जितना भी मजबूत शख्स था पर उस वक्त उसकी मुट्ठी में जकड़ा गया था। हाथ कांप उठे थे और उसे कार फुल स्पीड में छोड़ दी थी। 15 मिनट बाद वो घर पहुंचा तो गाड़ी बाहर खड़ी वो गेट की तरफ भागा। वॉचमैन ने उसे जल्दी देखकर गेट खोला। नाज़री बीबी कहीं गई हैं या कोई यहाँ आया था, उसने तेजी से पूछा। नहीं साहब, वॉचमैन को जो खबर थी उसने बता दिया। वो तो अनजान था कि नाज़री कहीं गई थी। उसकी बात पर हाशिम ने लंबी सांस भरी, फिर जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा। नाज़ली, उसने हाल में पहुंचकर आवाज लगाई। फिर कमरे की तरफ बढ़ा। नाज़ली, उसने दरवाजा खोलकर अंदर झांका पर वो कहीं नहीं थी। क्या हुआ साहब? गुलजान परेशान सी किचन से बाहर आई। नाज़ली कहाँ है? उसने उजरत में पूछा। वो तो सुबह से अपने कमरे से नहीं निकली, पर वो कमरे में नहीं है, हाशिम ने बेचैनी से कहा। ऊपर होंगी। गुलजान ने फिक्रमंदी से पेंटिंग रूम की तरफ इशारा किया। हाशिम बिना कुछ कहे ऊपर की तरफ भागा।
पेंटिंग रूम में बाकी कमरे सब जगह देखा, वो कहीं नहीं थी। उसका गुस्से से बुरा हाल था। वो नीचे आया, सब नौकरों को अपने सामने बुलाया। अमजद बाबा, माली, वॉचमैन, सौदा लाने वाला लड़का, गुलजान, सब सर झुकाए खड़े थे। आप सबकी मौजूदगी में नाजली घर से निकल गई। आप लोगों में से किसी को खबर ना हुई क्या? इसलिए मैंने अब सबको यहाँ रखा। वो जब्त करता कुछ पल के लिए खामोश हुआ। आप लोगों का कहना है कि कोई घर में नहीं आया, वो घर से बाहर नहीं गई, तो वो कहाँ गई? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? आखिर वो गुस्से में दहाड़ा था। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, दुआ करें कि वो मुझे सही सलामत मिले, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। वो चबा कर कहता। अगले पल बाहर की तरफ बढ़ा। सब उसका ये रूप पहली बार देख रहा था और अफसोस था कि नाजली की हिफाजत न कर सका। अमजद बाबा ने सबको भेजा और एक बार फिर घर चेक किया। नाजली शायद यहीं कहीं हो और पर कहीं नहीं मिली। हाशिम गाड़ी में बैठा, तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। वही नंबर देखकर वो मोबाइल उठाते ही चीख उठा। कहाँ है नाजली? मेरा सब्र मत आजमाओ जमाल आगा, बताओ वो कहाँ है? वो तड़प कर पूछ रहा था। कितना सुकून मिल रहा है मेरे दिल को। वो हंसा था। जमाल आगा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुराद मर्द की औलाद बनो और औरत को बीच में मत लाओ। हाशिम की रगें फटने लगी थी और खून की जगह आग दौड़ा रही थी। बकवास बंद करो हाशिम खान, बहुत सुनी तुम्हारी मैंने, और अब एक लफ्ज़ और नहीं। तुम्हें वहाँ आना होगा जहाँ मैं कहूँगा। वो भी धाड़ा था। और फिर तो बकवास तो करो, बकवास ना। कहाँ आना है? हाशिम ने दांत पीस कर कहा। जैसे ही हमारे गांव जहां सारा रास्ता शुरू हुआ था, और इस किस्से को वहीं ख़त्म करेंगे। जमाल आगा ने ठंडे लहजे में कहा, फिर उसे आने की जगह बताकर फ़ोन बंद कर दिया। हाशिम ने लब खींच कर मोबाइल कान से हटाया और फिर नाजी का नंबर ट्राई किया। फिर वह हनूज बंद जा रहा था। उसने मोबाइल साथ वाली सीट पर फेंक दिया और एक बार फिर नाजली को ले गया था और हाशिम खान कुछ नहीं कर पाया। उसने ठान ली थी कि आज वो जमाल आगा का एक से दूसरा फैसला करके रहेगा। वो लाल नजरों से रोड को घूरता फुल स्पीड पर गाड़ी दौड़ाता आगे ही बढ़ता जा रहा था। उसे जल्द अज जल्द गांव पहुंचना था। जाने आगे क्या होने वाला था। हसन अफंदी कैफे पहुंचे और उस वक्त वो दो बेटियों के सामने बैठे थे। नाजली की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नाजली का सर थपका। बस अब वो रोना नहीं चाहते थे। रोना नहीं है, वो मोहब्बत से बोले। इतने वक्त बाद मिली हो मैं आपसे। और फिर उसने दाएं हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए। अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? उसने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थामा। और हाशिम? नाजली ने झिझक कर पूछा। हसन अफंदी ने मुस्कुराहट दबाकर पहले ताबीन को देखा, फिर नाजली को। इन्हें शाम तक थोड़ा और तंग करेंगे, फिर शाम को आपकी तरफ उनकी सजा खत्म कर देंगे और उनकी झोली में हमेशा के लिए खुशियां डाल देंगे। सजा? उन्होंने सजा क्या दी है बाबा जान? नाजरी ने तजस्सुस से पूछा। ये आपको शाम को ही मालूम होगा। वो उसका हाथ थपकर मुस्कुराए। ताबीन मुस्कुराती नजरों से उन दोनों को देख रही थी। उसका दिल मैल दुला था और अब सब कुछ निखरा निखरा नजर आ रहा था। सब कुछ अच्छा और सही लग रहा था। हसन अफंदी अब नाजली और उसकी पेंटिंग्स की बातें करने में लग गए थे और नाजली और खुशी से उनकी बातें सुन रही थी। ताबीन सर झुकाए मेज पर शहादत की उंगली से लकीरें खींच रही थी। वो नाजली के लिए खुश थी कि अब नाजली की जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। शायद उसकी अब भी, पर उसकी जिंदगी में जो एक कमी थी हाशिम को खोने की, वो शायद हमेशा बाकी रहेगी। भले ही वो सब कुछ दिखाएगी कि वो आगे बढ़ गई है, पर दिल में एक कोना हमेशा हाशिम की मोहब्बत में आबाद रहेगा। वो चाहती थी कि वो उसे हमेशा के लिए भूल जाए, पर उसका था ही नहीं कि क्यों अपनी यादों में रखती। वो उसे पागल करती और फिर पागल दिल उसका बस में कहाँ चलता था। अधूरे ख्वाब के अंदर कभी पलकें बुझाना मत। अधूरे ख्वाब आंखों को बहुत तकलीफ देते हैं। अधूरी याद को दिल की ज़मीन में तुम नहीं बोना। अधूरी याद धड़कन में बहुत चुभती सी सकती हैं। हलश बनकर खटकती हैं, लहू में बिजलियां बनकर भटकती हैं। अधूरे प्यार को लेकिन चलो जाने दो इसको तुम। मोहब्बत, प्यार, चाहत, इश्क होते ही अधूरे हैं। वो सोचों में गुम थी। जब नाजली ने उसे पुकारा तो वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। अब तो वो उसे बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजारनी थी। दिल में अगर दर्द भी होता तो लबों ने मुस्कुराहट की आदत डाली थी। वो भी उनके साथ बातों में लगी। वो तीनों बाप बेटियां काफ़ी देर तक वहाँ बैठे बातें करने ने काफ़ी मंगवाएगी। हसन अफंदी अब खामोशी से काफ़ी पी रहे थे। ताबीन ने काफ़ी का सीप लेकर नाजली को देखा और फिर बोली, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने से पहले ही हम सब कुछ ठीक हो गया। वो बात खत्म करके मुस्कुराई और आनी शुरुआत। नाजरी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। नेक्स्ट वीक मेरी शादी है। तभी ने हंसी, आंखों में उदासी तैर रही थी। किससे आपी? नाजरी ने हैरान हुई। जमाल आगा से। उसने शाने उचका कर लापरवाह से उसे बताया।
نازلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اسپی کا چہرہ لہرایا اور اس کی تابین کے لیے بے پناہ محبت یاد آئی۔ تابین کو تو اسپی سے ملنا چاہیے تھا، پھر جمال آگا کیوں؟ وہ تابین نے اسپی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی تھی پر بابا کے سامنے کچھ نہیں کہہ پائی۔ پر آپی جمال آگا سے کیوں؟ اس نے جھجک کر تابین کو دیکھا۔ تابین ایک دم مسکرائی۔ کسی سے تو شادی کرنی ہے نا نازلی، ویسے بھی جمال میرا بہت اچھا دوست ہے اور ایک اچھا انسان ہے، وہ اسے سمجھنے میں مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ زندگی اچھی گزرے گی۔ اس نے جمال آگا کو اچھا دکھانا چاہا پر وہ جتنا کمینہ تھا وہ نازلی اچھے سے جانتی تھی۔ شام کو تابین سے اس متعلق وہ ڈینٹل سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، اس وقت اس نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ حسن افندی نے کافی ختم کی اور پھر بازو پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12 بج چکے تھے۔ مجھے ایک کام ہے، آپ لوگ جانا چاہیں گی تو یا پھر ابھی کچھ وقت بیٹھنا ہے؟ انہوں نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ اب جانا چاہیے بابا جان، کافی دیر ہو گئی ہے۔ نازلی نے ٹائم دے کر جلدی سے کہا۔ ہاشم نے لنچ کے لیے آنا تھا گھر میں، اگر وہ پہلے گھر چلا گیا تو اسے وہاں نہ پایا تو ضرور غصہ ہوگا، اس نے نازلی کو جلد گھر پہنچنا ہے، چلیں آئیں پھر۔ وہ تابین اور آپ دونوں، انہوں نے تابین کو دیکھا، آپ نازلی کو چھوڑ دیجیے گا بابا جان میں نے بوتیک جانا ہے اور سو آپ شام کو ملوں گی۔ تابین نے مدم سے مسکرا کر نازلی اپنا پرس تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے آپی، اس نے مسکرا کر تابین کو دیکھا۔ تابین اٹھ کر اس کے گلے لگی۔ شام کو ملتے ہیں۔ تابین کی آواز میں محبت تھی۔ جی انشاءاللہ، نازلی خوشی سے کہہ کر اس سے الگ ہوئی۔ تابین پہلی بار اس قدر پیار سے اس کے گلے لگی تھی کہ نازلی کا دل خوشی سے بھر گیا تھا، اوپر سے گھر جانے کی خوشی، ہاشم سے ملنا اور پھر شام کو بابا جان اور تابین کا آنا۔ ہاشم انہیں دیکھ کر ضرور شاکڈ رہ جائے گا۔ نازلی کی سوچ کر خوشی ہو رہی تھی اور پھر اس سے محبت کا اظہار بھی تو کرنا تھا۔ اس کا یہ وائٹ ڈریس پہن کر اس کے انتظار میں پلکیں بچھا کر بیٹھنا تھا، جب وہ آئے گا تو اسے ڈریس میں دیکھے گا تو وہ لمحہ کیا ہوگا۔ اس سوچ پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بابا جان نے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا تو تابین بابا جان کے ساتھ کیفے سے باہر نکلی، پھر اللہ حافظ کہہ کر تابین اپنی گاڑی کی طرف بڑھی اور حسن افندی کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ وہ بے انتہا خوش تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سب کچھ مل گیا ہو اور اس کی جھولی خوشیوں سے بھر گئی ہے۔ امید کے دیے روشن ہوتے جا رہے تھے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی زندگی میں بہار آنے والی تھی، بس سب کچھ قدموں کے فاصلے پر تھا، پھر وہ پھولوں میں کھلے گی، اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب حسن افندی کی بات پر چونکی۔ آپ کو پتہ ہے رات کو آپ کی آنی نے مجھے فون کیا تھا کہ حسن افندی نے مسکرا کر بتایا۔ کیوں؟ نازلی نے تجسس سے انہیں دیکھا۔ آپ کے بابا کی کھچائی کرنے کے لیے، وہ ہنس کر بولے۔ کچھ زیادہ کہہ دیا انہوں نے۔ نازلی کو افسوس ہوا، وہ بابا جان کے بارے میں آنی حالات سے خوب اچھے سے واقف تھی۔ آپ کی آنی نے جو کہا سچ ہی کہا تھا، کچھ ہاشم کے آنے اور کچھ سیماب کی وجہ سے میری آنکھیں کھل گئی نا، ورنہ وہ مدم آواز میں بولے۔ نازلی کو سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کہے، اس کے بنا کچھ کہے سر ہلا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ حسن افندی خاموشی سے ڈرائیو کر رہے تھے۔ ہاشم کے جانے کے بعد وہ لائبریری میں ہی تھے اور جب ہاشم آیا تو اس کے سب بتانے پر وہ بہت غصہ ہوئے اور آہستہ آہستہ باتیں کر کے، اس کے خیالات جان کر، اس کی محبت کو سمجھ کر انہیں لگا کہ یہ شخص اپنی محبت میں بہت پکا ہے، وہ ان کی طرف اپنی محبت کو غافل نہیں تھا، اس نے نازلی کی خوشی کے لیے اپنی محبت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ ہاشم خان ایک مضبوط اور محبت کرنے والا شخص تھا، اسے آزمانے کے لیے انہوں نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ اس مقام پر آ کر وہ خود غرض ہو جائے گا اور اپنی بات پر پھر جائے گا۔ بھلا کون اپنی محبت کو پا کر اسے کھو سکتا ہے؟ یہ کوئی آسان کام نہ تھا، دل لہو ٹپکانا پڑتا ہے اور جان جلانی پڑتی ہے، پر محبت کرنے والوں کو یوں نہیں کھو دیتا۔ جسم ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھرتا ہے تب کہیں جا کر اپنی محبت کا سودا کر پاتا ہے۔ اس محبت کے کھیل میں وہ خود بھی تو ہارے تھے، اپنی غفلت کی وجہ سے محبت انہیں بری طرح مات ہوئی تھی، وہ منہ کے بل گرے تھے اور ایسے زخمی ہوئے تھے کہ آج تک وہ زخم نہیں بھر پائے تھے۔ ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوتا نا کہ اپنی محبت سے بے پرواہ ہو جائے، کوئی ہاشم خان جیسے بھی تو ہوتے ہیں جو اپنی محبت پر وار دیتے ہیں۔ طلاق کی بات ہوئی، حسن افندی کو لگا تھا کہ اب ہاشم میدان چھوڑ دے گا، پر اس نے حسن افندی کو یہاں بھی حیران کیا اور ان کی بات مان لی۔ اس کی بات سے وہ جان گئے تھے کہ اس شخص سے زیادہ اس کی بیٹی دوسرا کوئی اور شخص صحیح نہیں ہوگا، وہ ان کی بیٹی کے لیے بیسٹ تھا، وہ ان کی آزمائش میں پورا اترا تھا۔ پھر صبح شاہ تابین ہاشم کے وکیل بن کر ان کے پاس آئی تھی اور ان کا دل اس کی طرف صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ انہیں لے کر نازلی کے کمرے میں آئی اور پھر پینٹنگ روم میں ان کی نازلی کی ساری پینٹنگ دیکھی۔ اپنی پینٹنگ دیکھ کر انہیں اپنی بیٹی کی محبت کا احساس اور شدت سے بھی ہوا تھا، کچھ وہ خود بھی اپنی بیٹی سے بدگمان ہو گئے تھے، کچھ لوگوں کا سوچ کر، کچھ امتن افندی کا ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ نازلی سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ اب وہ کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں تھے، اب اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کرنا تھا۔
پھر اسی صبح انہوں نے زماب کی کال آئی تھی۔ زماب نے غصے سے انہیں خوب سنائی کہ انہوں نے پہلے اس کی آپی کا دل خیال نہیں رکھا اور اب وہ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ کیا آج زنیرہ زندہ ہوتی تو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے دیتی؟ کیا وہ بھی اس کے ساتھ ترک تعلق کر لیتی؟ کیا وہ ایک بار پھر اپنی بیٹی کی بات نہ سنتے؟ جیسے وہ پتھر دل بنے بیٹھے تھے، کیا زنیرہ بھی ایسی کرتی؟ زماب ان کے سب سوالوں کا جواب ان کے پاس تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زنیرہ اپنی بیٹی سے کبھی بدگمان نہ ہوتی اور اس کی بات سنتی، اسے سمجھتی کہ اس طرح اپنی زندگی سے کبھی نہ نکالتی۔ زماب کی ہری بات ان کا دل چیر گئی تھی۔ کیا زنیرہ نے ان سے کبھی ایسا نہیں کہا تھا اس کی بیٹی کا خیال رکھیے گا؟ ہاں، زنیرہ نے کہا تھا کہ پر وہ بھول گئے تھے کہ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ حسن میری گڑیا کا خیال رکھیے گا۔ پھر وہ کیسے بھول گئے اس کی بات کو؟ کیوں نازلی کا خیال نہ رکھ سکے؟ کیوں وہ مر کر بھی زنیرہ کو دکھ دینے سے گریز نہ کیا انہوں نے؟ اور خود بھی انہوں نے افسوس ہونے لگا، پر انہوں نے تبین سے کہا کہ وہ نازلی کو بلائے اور اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ یوں ان سے ملاقات ہوئی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا جان، بڑی ماما کا کیا ہوگا؟ نازلی کی فکرمند آواز بھرپور سوچوں سے نکلے۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، وہ کہہ کر ہنسے تو نازلی کے لب مسکرائے۔ ویسے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بڑی ماما بھی جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہوں نے اب نرمی سے اسے دیکھا اور اس نے مدھم سا مسکرا کر سر ہلایا۔ بڑی ماما کی طرف سے دل میں ڈر تھا، پر اس وقت وہ کسی ڈر کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ بس خوش تھی کہ رنگ خوابوں میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ حسن افندی نے خان ولا کے باہر گاڑی روکی۔ نازلی نے انہیں اندر آنے کا کہا، پر وہ شام کو آنے کا کہتا انکار کر گئے۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ وہ حال میں آئی تو گلجان بھاگ کر اس تک آئی اور اسے ساری بات بتائی۔ نازلی حیران پریشان رہ گئی۔ ہاشم کو کس نے خبر دے دی بھلا؟ آپ فکر نہ کریں، میں کال کر کے بتاتی ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے گلجان کو تسلی دی اور اس کا دل ڈر رہا تھا ہاشم ضرور غصے میں ہوگا، پر ہاشم کی پریشانی کو سوچ کر اس کا دل دکھا اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس نے لینڈ لائن سے نہ ہاشم کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی پر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار نمبر ملایا، دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ شاید ہاشم واپس گھر آ رہے ہوں گے، تھوڑا غصہ ہوں گے، شاید اس لیے کال پک نہیں کر رہے۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں منا لوں گی، اسے سوچتے ہوئے مسکرا کر فون رکھا۔ پھر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑی کہ جلدی سے تیاری کر لے۔ اس نے باکس نکال کر وائٹ ڈریس باہر نکالا اور جلدی سے چینج کرنے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ چینج کر کے واپس آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی خوبصورت سی شلوار قمیض جس پر نازک موتیوں کہ نفیس سے کام ہوا تھا۔ اس نے بال کھول کر برش کیا۔ ہاشم کو اس کے کھلے بال پسند تھے، اس لیے کھلے بال چھوڑے، دائیں کلائی میں سفید کانچ کی چوڑیاں پہنی، لبوں پر لپ گلوز لگایا اور پلکوں پر مسکارا۔ خود کو آئینے کے سامنے دیکھ کر اپنا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہاشم کا ری ایکشن سوچ کر اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ، لب دانتوں میں دبا کر اس نے مسکراہٹ روکی اور پھر بال کان کے پیچھے کر بیڈ کی طرف بڑھی اور کپڑوں کا ہم رنگ خوبصورت سا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈالا۔ لمبی سانس کھینچ کر بیڈ پر بیٹھی تھی، بیڈ پر رکھا گلاب اٹھایا اور دل جھوم اٹھا تھا۔ ہاشم کا خیال دل میں بہار سے سما گیا۔ اس نے اسے اپنے 400 محبت کا جادو چکراتے محسوس ہوا۔ کب آئیں گے آپ ہاشم؟ اس نے زیر لب کہا، پھر ہاتھ میں پہنے رنگ کو دیکھا۔ آنکھوں میں دنیا جہاں کی خوشی تھی۔ وہ مگن سی رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ جب کار کا ہارن بجا تو ہڑبڑا کر چونکی۔ ہاشم نے آنے کا سوچ کر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا جیسے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ پھول بیڈ پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، نروس انداز میں دوپٹہ ٹھیک کر، پھر لمبی سانس کھینچ کر رفتار پکڑے باہر کر۔ اس کی چوڑیاں بج رہی تھی، بال لہرا رہے تھے، آنچل خوشی سے چوم اٹھا۔ جیسے وہ ہال کے دروازے کے باہر نکلے اس کے پاؤں بریک لگی۔ وہاں ایک کی جگہ 2 گاڑیاں ان سے نکلتے چہروں کو دیکھ کر وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ سب اس کی طرف بڑھ رہے تھے، چہروں پر مسکراہٹ تھی، پر نازلی کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ ماشاءاللہ، ہماری بہو تو ہمارا ویلکم کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ خان بابا اس کے سامنے آ کر بولے۔ نازلی نے حیرت سے اپنے پاس گزر کر جاتے نوکروں کو دیکھا جو ڈھیر ساری ٹوکریاں کار سے نکال کر اندر کی طرف لے جا رہے تھے۔ سسر کو جواب نہیں دیں گی؟ خان بابا نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ باقی سب آپ ہنسی روکی۔ وہ خان بابا، نازلی نے پریشانی سے انہیں دیکھا، اس کی آواز رند گئی تھی، آنکھوں میں تیزی سے پانی بھرنے لگا۔ ارے نہیں بیٹا جی، رونا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر گرد بازو پھیلائے اور پھر اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھے۔ باقی سب ان کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ اب مجھے ملنے دیں اپنی بہو سے۔ اندر آ کر ام جان نے آگے بڑھ کر نازلی کو گلے سے لگایا۔ ام جان، میں نازلی نے الگ ہو کر صفائی اپنی چاہی اور آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ شش بچے، ہمیں سب معلوم ہے، آپ تو میری پیاری بیٹی ہیں نا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ام جان نے محبت سے کہہ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ لوگوں کو میں نے غلط نہیں لگی؟ اس نے نم آواز میں پوچھا۔ جو غلط لگا اس نے ذرا آنے دیں، اس کی اچھے سے خبر لیں گے، خان بابا نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھے
پر ہان بابا وہ نازلی نے ہاتھ مسئلے سمجھ نہ آئی کہ آگے کیا کہے۔ آبی اور نور مسکراہٹ دبا کر صوفے پر بیٹھی کہ کہیں محترمہ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ جان اور دراور بھی بیٹھے تھے تو دلچسپی سے نازلی کو دیکھ رہے تھے۔ اگر خبر ہوتی کہ لالا نے پہلے ہی اس حسین لڑکی سے نکاح کیا ہے تو وہ ان دونوں کو خوب تنگ کرتا، پر افسوس کہ اسے بے خبر رکھا گیا۔ وہ کیا بیٹا جی؟ ہان بابا نے اسے دیکھا تو بولو، لالا کے حق میں نہیں بولو گی تو انہیں سزا پکی ملنی ہے۔ پھر اس نے کان میں سرگوشی کی۔ نازلی نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ہاشم کو سزا ملتے ہی دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ جلدی سے بول پڑی، وہ بہت اچھے ہیں، آپ انہیں کچھ مت کہیے گا پلیز، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ نور آبی تو ہنسی روک گئی اور پر دراور ایک دم ہنسا تھا۔ پھر خان بابا کے ڈر سے ہنسی کا گلا گھونٹا کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے، کیونکہ خان بابا نازلی کے خوبصورت جواب پر بھی بہت سنجیدہ تھے۔ کیا آپ نے ہاشم کو معاف کر دیا؟ کچھ دیر بعد خان بابا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نازلی انہیں ہی دیکھ رہی تھی، وہ جیسے اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے پر پھر اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ جی، نازلی نے جلدی سے کہہ کر سر جھکا لیا۔ اس کے انداز پر خان بابا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ پھر ہم اسے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، آخر ہمارا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہماری دوست کا شوہر بھی ہے۔ وہ اچانک شوخی سے بولے تھے۔ ان کی بات سے ماحول ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ نازلی سر جھکائے مسکرانے لگی۔ جان تو اسے دیکھ کر نظریں اتار رہی تھی، وہی ان کی خوشیوں کا سبب تھی۔ ان باپ بیٹے کو ایک کرنے میں نازلی کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی پر واری نہ جاتی اور اس کی وجہ سے انہیں اپنا بیٹا واپس ملنے والا تھا۔ خان بابا، پر آپ کے بیٹے صاحب کہاں ہیں؟ یہ بھی تو پوچھئے۔ دراور نے سب کو یاد دلایا۔ ہاشم غائب ہے۔ بچے ہاشم کہاں ہیں؟ جان نے نازلی کو دیکھا۔ آفس میں ہوں گے، لنچ کے لیے آنے والے ہیں، نازلی نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اب وہ جان کو یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کی بیوی بے وقوفی کی وجہ سے ان کا بیٹا کتنا پریشان ہے۔ اس کی بات پر جان نے سر ہلایا۔ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ نور اور آبی اس کے ساتھ آنے لگی تو اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ دراور ان کے پیچھے ہی بھاگا۔ جان اور خان بابا انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان کے وجود کا کھویا ہوا حصہ آج انہیں ملنے والا تھا۔ بچے چلے گئے تو ابھی باتیں کرنے لگے۔ دکھ کے بعد اب سکھ کی باتیں ہونے لگی۔ وہ سب کچن میں ایک گڑبڑ ہے۔ آبی نے نازلی کے کان میں سرگوشی کی۔ اونچا بولو، مجھے سننا ہے، دراور نے پیچھے سے آتے مزے سے کہا۔ تم کیوں ہم لڑکیوں کے بیچ میں آ گئے ہو؟ نور نے اسے گھورا۔ تو میں اکیلا بیچارہ کہاں جاؤں؟ میرے لالا کو لا دو، پھر میں شکل دکھا دوں گی۔ ابھی تو اس کی بات سے سنے بغیر فریج سے جوس کا ڈبہ نکالنے لگی اور نور نے اسے باہر جانے کا کہہ رہی تھی، پر وہ کہاں جانے والا تھا۔ نازلی کو تو دراور سے دوستی نہ تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ٹرے میں گلاس سیٹ کرنے لگی۔ بھابی جی، دراور نے پکارا اور نازلی اپنے کام میں مگن۔ آج تک اس نے کسی طرح نہ پکارا تھا، اسے عادت ہوتی وہ جواب دیتی اور دراور ایک دم سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ نازلی، بھابی صاحبہ، پھر سے چوہی سے پکارا گیا۔ نازلی ہڑبڑائی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے دراور کو دیکھا۔ میں بس آپ کو تعارف دینا چاہتا ہوں، میں آپ کا چھوٹا سا معصوم سا دراور خان، اس نے سر کو ہم دے کر کہا تھا۔ اس نے انداز پر نازلی مسکرائی۔ معصوم نہیں ہو تم، آبی کے گلاسوں میں جوس ڈالتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ تم تو خاموش ہی رہو۔ دراور نے آبی کو گھورا اور نازلی کو دیکھا۔ آپ نے میری بات پر کچھ نہیں کہا۔ اس نے منہ بسورا۔ نائس ٹو میٹ یو دراور، میں آپ کی بھابی نازلی ہاشم خان ہوں، اس نے پھر مسکرا کر انداز میں جواب دیا اور ایک دم کھل اٹھا، ہنسا۔ نازلی لالا نے بیوی چن کر پسند کی ہے، اس نے بڑے مزے سے کہا۔ تم بھی چن کر پسند کر لینا۔ نور نے اس کا کندھا تھپکا۔ کر دوں گا، اس نے کالر جھاڑے۔ ویسے بھی میں آپ کو نازلی ہی کہوں گا، اس نے نازلی سے کہا۔ جو مرضی کہو، نازلی مسکرا کر جواب دیا۔ شکریہ شکریہ، اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا۔ چلو اب زیادہ ڈرامے نہ کرو، آبی نے چڑ کر اسے دیکھا۔ یہ پکڑو اور تم اسے باہر لے کر جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ اس نے دراور کو ٹرے پکڑائی اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، تینوں بہنیں کھڑی ہیں اور بھائی یہ ٹرے لے کر جائے، اور دراور نے افسوس میں کہا، یہ لے جانے سے بھائی کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اس نے جلدی سے ٹرے لے کر بھاگو۔ نور نے اسے باہر کا راستہ دکھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کچن سے باہر نکلا۔ تم بتاؤ لالا کہاں ہے؟ نور نازلی کی طرف پلٹی۔ افسوس ہی آفس میں ہوں گے۔ نور نازلی کی طرف پلٹی۔ اس نے پریشانی سے کہا، ٹھیک سے بتاؤ نا ساری بات۔ آبی بولی۔ نازلی نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ بنا بتائے گئی تھی اور ہاشم گھر آیا تو اسے نہ پا کر پریشان ہو گیا اور پھر اسے ڈھونڈنے گیا، پر اس کا فون ابھی نہیں لگ رہا۔ او لڑکی، چلو کوئی بات نہیں، پر آئندہ کہیں جاؤ تو لالا کو بتا کر ہی جانا، نور نے نرمی سے کہا، اور پھر نازلی سر ہلا گئی۔ تم دونوں باہر چلو، میں ابھی آتی ہوں، لالا کو کال کر کے دیکھتی ہوں۔ نور نے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑا اور آبی اور نازلی باہر چلی گئی۔ نور نے ہاشم کا نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف بیل جا رہی تھی، پر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ نور نے 3-4 بار ٹرائی کیا، پر وہ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پریشانی ہوئی، پر وہ یہ سوچ کر سکون آیا کہ شاید موبائل سائلنٹ پر ہوگا، پتہ نہ چلا ہوگا، ویسے بھی کچھ وقت تک لنچ پر آ جانا تھا۔ اس نے لمبی سانس کھینچ
کر وہ بھی باہر آئی۔